قطر سعودی عرب بحرین اور دبئی کے درمیان واقع دنیا کا سب سے امیر ترین کنٹری ہے۔ اتنا امیر کہ اس کی بر کیپٹا انکم $1,28,000 ہے، جو کہ امریکہ، سنگاپور اور ایون کے پڑوسی ممالک جیسے UAE اور سعودی عرب وغیرہ سے بھی کئی زیادہ ہے۔ بڑی بڑی بلڈنگز، شاپنگ مالز اور روڈوں پر مہنگی گاڑیاں، اسی لیے قطر کو مڈل ایسٹ کا ویگس بھی کہتے ہیں۔ لیکن قطر ہمیشہ سے ایسے نہیں تھا۔ چند سال پیچھے چلے جائے تو قطر صرف ایک تپتا ہوا صحرا تھا، جس میں غربت، بھوک اور بوریت کے علاوہ کچھ نہیں تھا۔ تو پھر یہ اتنی بڑی ٹرانسفارمیشن کیسی ہوئی؟ جو ملک سارے عرب کنٹریز میں سب سے غریب تھا، آج دنیا کا امیر ترین ملک کیسے بن گیا؟ اس کے پیچھے بہت ہی انٹرسٹنگ کہانی ہے، اور یہ کہانی باقی ساری عرب کنٹریز کی کہانی سے مختلف ہے۔ اس ویڈیو کے آخر تک آپ یہ بھی سمجھ چکے ہوں گے کہ کیوں سعودی عرب اور UAE قطر کو پسند نہیں کرتے، اور کیسے قطر آنے والے وقت میں بھی اپنے پڑوسی عرب ملکوں کے مقابلے میں زیادہ خوشحال اور محفوظ ہوگا۔ یہ کہانی شروع ہوتی ہے 1916 میں، جب قطر کے امیر عبداللہ الثانی نے برٹش کے ساتھ ایک ٹریٹی سائن کی، جس کے مطابق برٹش نے کسی بھی زمینی یا سمندری حملے کی صورت میں ڈیفینڈ کرنا ہوگا، اور قطر بدلے میں اگلے 25 سال تک برٹش کالونی کا حصہ رہے گا، اور یہاں سے نکلنے والے ہر نیچرل ریسورسز میں برٹن کا حصہ ہوگا۔ 1940 میں قطر میں سب سے پہلے آئل فیلڈ ڈسکور ہوئی، اور 1960 تک قطر میں تیل کی کھوج اور اسے زمین سے نکالنے کا کام عروج پر تھا، اور قطر کے حالات آہستہ آہستہ بدلنے شروع ہو چکے تھے، مگر ابھی بھی کوئی بہت زیادہ تبدیلی نہیں آئی تھی۔ لیکن پھر 1970 میں شیل آئل کمپنی نے کنٹری کا سب سے بڑا خزانہ دریافت کر لیا۔ نارتھ فیلڈ دنیا کی سب سے بڑی نیچرل گیس فیلڈ ہے، لیکن اس زمانے میں گیس کوئی بہت زیادہ پروفیٹیبل نہیں تھی، اور اس کی وجہ یہ تھی کہ گیس کو صرف پائپ لائن کے ذریعے ہی کسی دوسری جگہ بھیجا جا سکتا تھا، اور قطر گیس استعمال کرنے والے ملکوں سے اتنا دور تھا کہ وہاں تک پائپ لائن پہنچانا تقریباً ناممکن تھا۔ اسی وجہ سے شیل کمپنی بھی یہ گیس فیلڈ ڈسکور کر کے بھول گئی، اور یہ ڈسکوری آفیشیل ڈاکومنٹس میں ہی دب گئی۔ 1971 میں قطر کو برٹش امپائر سے آزادی مل گئی اور ایک آزاد ملک بن گیا۔ آزادی ملنے کے باوجود اگلے 25 سالوں میں بھی قطر کے حالات کوئی خاص نہیں بدلے، اور پھر 1995 میں کراؤن پرنس حماد بن خلیفہ الثانی نے بغاوت کر کے اپنے ہی باپ کی حکومت کا تختہ الٹ دیا اور قطر کا امیر بن گیا۔ نئے خلیفہ کی ایک ہی فوکس تھا، اور وہ تھا گیس۔ حماد بن خلیفہ یہ جانتا تھا کہ قطر کی تقدیر صرف گیس ہی بدل سکتی ہے، اسی لیے اس نے ایک بہت ہی ریئر ٹیکنالوجی گیس لیکویفیکیشن میں انویسٹ کیا۔ لیکویفیکیشن ایک ایسی ٹیکنالوجی ہے جس میں گیس کو لیکوڈ فارم میں تبدیل کیا جاتا ہے تاکہ اسے آئل کی طرح شپ میں دوسرے کنٹریز تک پہنچایا جا سکے۔ اس سارے پروسیس میں گیس کو -161 ڈگریز پہ ٹھنڈا رکھنا پڑتا ہے۔ اسی پروسیس پہ قطر نے ساری انویسٹمنٹ کر دی، اور آج وہ LNG کا سب سے بڑا ایکسپورٹر ہے۔ قطر سے گیس امپورٹ والے کنٹریز میں جاپان، انڈیا، چائنا، ساؤتھ کوریا اور اسپین شامل ہے۔ بلینز آف ڈالر قطر میں آنا شروع ہو گئے، لیکن قطر کی تقدیر بدلنے کی ایکویشن میں یہ تو صرف ایک چھوٹا سا حصہ تھا، کیونکہ نیچرل ریسورسز تو بہت کنٹریز کے پاس ہوتے ہیں، انہیں ایکسپلوئٹ بھی بہت سے کنٹریز کر لیتے ہیں، مگر اصل مسئلہ آتا ہے ان ریسورسز سے آنے والے پیسے کو صحیح استعمال کرنے کا، ورنہ وینزویلا اور انگولا کا انجام ہمارے سامنے ہے۔ یہی وہ جگہ ہے جہاں قطر باقی تمام کنٹریز پر باری لے گیا۔ قطر نے 2005 میں قطر انویسٹمنٹ اتھارٹی کے نام سے ایک کمپنی بنائی، جس کا مقصد تھا تیل اور گیس سے آنے والے پیسے کو پوری دنیا میں انویسٹ کرنا، اور اسی لیے آج دنیا کے ہر بڑے ملک اور ہر بڑی کمپنی میں آپ کو قطری انویسٹمنٹ نظر آئے گی، چاہے وہ لندن کے بڑے ہوٹلز، آفیسز اور اپارٹمنٹ بلڈنگز ہو، امریکہ کے بڑے بڑے آفیسز ہو، یا پھر ملٹی نیشنل جیسے کہ ووکس ویگن، بارکلیز بینک، شیل، ٹیفینی اینڈ کو، یا پھر روسنیٹ رشیا کی سب سے بڑی آئل کمپنی۔ ان تمام کنٹریز اور کمپنیز میں قطر کی ہیوی انویسٹمنٹ ہے، لیکن یہ بھی قطر کی ٹوٹل انویسٹمنٹ کا ایک چھوٹا سا حصہ ہے۔ اس کے علاوہ قطر بلینز آف ڈالر روڈز، ایئرپورٹس، ریسرچ سینٹر اور فائنینشل سینٹرز وغیرہ پہ لگا چکا ہے۔ ایون کہ ابھی فیفا ورلڈ کپ، جو کہ شاید دنیا میں سپورٹس کا سب سے بڑا یونٹ ہے، وہ بھی قطر میں ہوا، کیونکہ ایسے اسٹیٹ آف را آرٹ اسٹیڈیم پوری عرب میں صرف قطر کے پاس ہے۔ ان ساری انویسٹمنٹ کا مقصد آئل اور گیس کے الٹرنیٹ انکم سورسز کریٹ کرنا۔ اب یہ تو تھی قطر کی اکنامک سائڈ۔ دوسری طرف انٹرنیشنل پولیٹیکل انفلوئنس حاصل کرنے کے لیے قطر نے دنیا کا سب سے بڑا عرب میڈیا نیٹ ورک شروع کیا، جسے ہم الجزیرہ کے نام سے جانتے ہیں۔ اصل میں بہت سالوں تک قطر سعودی عرب کے کنٹرول میں تھا، اور نئے امیر حماد یہ اچھی طرح جانتا تھا کہ اگر قطر نے دنیا میں ایک مقام بنانا تھا تو
اس کے لیے اس کی ایک الگ سے پہچان بہت ضروری ہے۔ پوری دنیا تک قطر کی آواز اور اس کا نیریٹو پہنچانے میں الجزیرہ نے ایک بہت زبردست رول پلے کیا ہے۔ 2010 کی عرب اسپرنگ کے دوران بھی الجزیرہ وہ واحد چینل تھا جس نے پروٹیسٹ کو آن ایئر کیا، اور اسی وجہ سے سعودی عرب اور دوسری کنٹریز سے اسے زبردست کرٹیسزم کا سامنا بھی کرنا پڑا، کیونکہ الجزیرہ کا انفلوئنس اتنا بڑا ہے کہ 2017 میں جب سب عرب کنٹریز نے قطر کا بائیکاٹ کیا تو اس کو ختم کرنے کے لیے جو سب سے پہلی ڈیمانڈ رکھی گئی تھی وہ تھی الجزیرہ کو بین کرنا۔ سعودی عرب اور UAE میں تو الجزیرہ 2017 سے اب تک بین ہی ہے، جبکہ قطر کا بائیکاٹ ایک مکمل فیلئر تھا، اور اس کی سب سے بڑی وجہ تو یہ تھی کہ سعودی عرب کو اس بائیکاٹ میں سارے عرب کنٹریز کی سپورٹ حاصل نہیں تھی، حتیٰ کہ کویت اور عمان بھی اس بائیکاٹ کا حصہ نہیں بنے۔ دوسرا، قطر کے ایران اور ترکی سے بھی بہت اچھے تعلقات تھے، جس کی وجہ سے سعودی عرب اور UAE قطر سے کافی ناراض تھے، مگر انٹرنیشنلی سارے کنٹریز قطر کو ایک نیوٹرل اسٹیٹ سمجھتے ہیں، اور اسی لیے پوری دنیا میں سوائے 6 کنٹریز کے کسی نے بھی اس بائیکاٹ کو سپورٹ نہیں کیا۔ قطر کو گیس کی وجہ سے ایک اور فیوچر ایڈوانٹیج بھی ملا ہے۔ آئل کے بارے میں تو بہت ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ 2030 نہیں تو میکسیمم 2040 تک وہ الیکٹریسٹی سے ریپلیس ہو جائے گا، مگر گیس کے بارے میں ایسی کوئی پریڈکشن نہیں، بلکہ الٹا گیس کی ڈیمانڈ مسلسل بڑھتی جا رہی ہے۔ ابھی ریسنٹ رشیا یوکرین وار میں رشیا کی جانب سے گیس پائپ کے بلاکیج کے بعد قطری گیس کی ڈیمانڈ 10 گنا بڑھ گئی، کیونکہ اب یورپین کنٹریز بھی گیس کے لیے قطر سے رابطہ کر رہے ہیں، اور یہ ڈیل قطر کو اور امیر بنا دے گی۔ 2022 میں قطر کی انرجی ایکسپورٹ پہلے ہی $100 بلین کراس کر چکی ہے، تو کل کو جب باقی عرب کنٹریز آئل ریپلیس ہونے سے پریشان ہوں گے، وہی قطر کو اس چین سے کوئی خاص فرق نہیں پڑے گا۔ اب قطر میں سب اچھا بھی نہیں ہے، ریسنٹلی وہاں پر لیبر کلاس کنڈیشن کو لے کر کافی سوال بھی اٹھائے گئے ہیں، لیکن سٹل قطر باقی عرب کنٹریز کے مقابلے میں کافی اوپن اسٹیٹ ہے، جہاں میڈیا کی آزادی ہے، اکنامک کنڈیشن بہتر ہے، اور فیوچر پلاننگ بھی ہوتی ہے۔